ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک برتری سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ برتری اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بھی عطا فرمائی کہ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نعمت رکھی ہے جو نعمت کے دیگر مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے نہیں دی، جس کو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا ایک دوسرے کی ہمدردی یا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر ایک طرح کا شعور بیدار رکھنا اور ایک طرح کا ضمیر اپنے اندر جگائے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خصوصاً اللہ رب العالمین نے اس ضمیر کو، اس شعور کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی کہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والا بنایا، کہ انسان کا دل یا پھر انسان کا اپنا ضمیر اس کو بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حق کون سا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر جاندار اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ زندہ ضمیر پر پیدا ہوتا ہے، اس شعور پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے بدیہی طور پر ہر انسان کے اپنے دل میں رکھا ہے۔ رہتے اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسٹریٹ فارورڈ زندگی گزارنے کا، ایک دوسرے سے ہمدردی کا معاملہ، انسانیت کا معاملہ، اپنے رب کے حقوق کے ادا کرنے کا معاملہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے زندہ ضمیر انسان کے دل میں رکھا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی جانب سے شیطان کی سازشوں کا شکار ہو کر اس ضمیر کو ختم کر لے، اس ضمیر کو مار دے اور من چاہی زندگی گزارنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہر انسان میں، جیسا اللہ کے نبی نے کہا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر جاندار اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا چاہیے، خالق کا معاملہ انسان کیسے اپنائیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بدیہی طور پر انسان کے اپنے دل میں ڈال رکھی ہیں۔ لیکن انسان جب اللہ رب العالمین کے اسی فطرت کو، اسی ضمیر کو، اسی شعور کو مار کر
اپنی من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے یا لوگوں کی بتائی ہوئی زندگی کی گزارنی شروع کر دیتا ہے، تب جا کر وہ اللہ رب العالمین کے اس شعور کو ختم کرتا رہتا ہے اور اپنی منمانی بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ضمیر کو جو ہمارے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ دیکھیں دین اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے اسی بیدار ضمیر پر رکھی ہے۔ جس انسان کے اندر بیدار ضمیر پایا جاتا ہے وہ یقیناً دین اسلام کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ دین اسلام کو نہ ماننا یا پھر مان کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ انسان کی مردہ ضمیر کی بات ہوتی ہے، وہ اس کے بے حسی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، واسبہ ان کا نام تھا، وہ جب آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قریب آنے کو کہا۔ وہ قریب اتنا ہو کر بیٹھ گئے کہ آپ کے پیر اللہ کے نبی کے پیر سے لگ رہے تھے، بالکل قریب ہو کر آپ کے گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شاید کہ تم مجھے نیکی اور برائی کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ ملبر والاسم، اسم کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس سے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی میں یہی سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تمہارے اپنے دل میں کوئی بات پیدا ہو، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُكَ، اور تمہارا اپنا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ اور برائی یہ ہے کہ تمہارے اپنے دل میں کوئی خیال پیدا ہو اور تمہیں اس بات کی کھٹک پیدا ہو، جیسے ہی کوئی کام کرنے کا خیال آئے، جیسے ہی زبان سے کچھ کلمات نکالنے کا خیال آئے، کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے کا، کسی کے ساتھ کچھ سوچنے کا خیال آئے، تو فوری طور پر تمہارا دل میں یہ کھٹک پیدا ہو کہ شاید کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ برائی یہ ہے کہ تمہارے اپنے دل میں کوئی خیال آئے اور تم یہ سمجھو کہ یہ بات مجھ تک ہی رہے، کسی اور کو معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہوگی تو میری اپنی عزت ان کے نظروں میں کیا رہ جائے گی۔ یہ بات بھی اگر تمہارے اپنے ذہن میں پیدا ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ برائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نیکی اور برائی کا پیمانہ ہمارے اپنے ضمیر سے دیا کہ ہمارا ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ کسی کے ساتھ برتاؤ اختیار کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کیسا ہو سکتا ہے، برا برتاؤ کیسا ہو سکتا ہے، زبان سے کلمات کو نکالتے ہوئے کسی کے ساتھ اخلاق والی بات کس کو کہتے ہیں، کسی کو گرا کر بات کرنا کس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا ضمیر خود فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیں آپ، بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تعارف جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ نیکی نماز پڑھنا ہے، نیکی روزہ رکھنا ہے۔ نیکی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات نہیں بتلائی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکی یہ ہے تمہارا دل کسی بات کے کرنے کو راضی ہو، تمہارا دل کسی بات کے کرنے پر مطمئن ہو جائے تو وہ کام کر لو، وہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں اس بات کو لے کر کھٹک پیدا ہو تو فوری طور پر یہ سمجھ جاؤ اس کام کا کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ کہ وہ حرام کے درجے میں آنے والا ہے، ناجائز کے درجے میں آنے والا ہے، یا پھر وہ ایسا کام ہے جو اخلاقی مروءت کے گرنے والا کام ہے، یعنی انسان کے اپنے اخلاق سے نیچے گرنے والا کام ہے۔ یہ بات کی تفصیلات ہیں، لیکن فوری طور پر دین اسلام کی جو بنیاد ہم کو بتلائی گئی وہ ہمارا اپنا دل کو بتایا گیا، ہمارے اپنے ضمیر کو بتایا گیا۔ اور یہ کون انسان کر سکتا ہے؟ جس کا دل زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ جس انسان کا ضمیر مرا ہوا ہے، جس انسان کے اندر بے حسی کا معاملہ ہو، وہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں۔ ایک کافر، اس کا ضمیر مرا ہوا رہتا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں وہ جاگا ہوا ضمیر ہوگا، انسانیت کے معاملے میں، ہیومینٹی کے معاملے میں، لیکن اس کا اصل جو معاملہ ہوتا ہے رب کے حقوق ادا کرنے کا، جو کہ سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے حق کے ادا کرنے کا، اسی کے حق کو وہ چھوڑتا رہتا ہے، اسی کے حق کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے ضمیر کو فیصلہ کن بنایا کہ انسان کا ضمیر ہی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کا اگر معاملہ ہو تو ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہماری عبادات کی بنیاد بھی ہمارے اپنے ضمیر پر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں حضرت جبرائیل آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کچھ سوالات انہوں نے کیے۔
اسلام سے متعلق پوچھا، اللہ کے نبی نے اسلام کے 5 ارکان بتلائے۔ ایمان سے متعلق پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتلائے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں، یعنی عبادت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، عبادت انجام دیتے ہوئے کہ عبادت میری اپنی قبول ہوئی اور اس انداز سے ہوئی جیسا میرا رب مجھ سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت میں بھی آپ دیکھیں ہمارے اپنے ضمیر کو جگایا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم پر نہ کوئی فرشتے کو لے کر تم یہ نہ سوچو کہ میرا فرشتہ لکھ رہا ہوگا، بلکہ اس بات کا خیال رکھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تمہاری اپنی ہر عبادت اس خیال سے، اس یقین سے ہونی چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، تم اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، اللہ رب العالمین تمہارا محاسب ہے، تم اپنے آپ کو ایسے محاسبہ کرو اپنے آپ کا، تم یہ نہ سوچو کہ مجھے فلاں دیکھ رہے ہیں یا پھر میرا اپنا فرشتہ لکھ رہا ہے، بلکہ اپنے ضمیر کو اپنا محاسب بناؤ، اپنی زندہ ضمیری کو اپنا محاسب بناؤ کہ اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہوا، سب سے اعلیٰ درجہ عبادت کا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سمجھ بیٹھو، اس بات پر تو کم سے کم یقین رکھ لو کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ عبادت اس وقت صحیح ہوگی جب فرشتہ تمہارے اپنے بارے میں صحیح لکھ دے، اس لیے کہ ہر انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے دائیں جانب بائیں جانب فرشتے موجود ہوتے ہیں، دائیں جانب اچھے اعمال لکھے جاتے ہیں، بائیں جانب برے اعمال انسان کے لکھے جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی زبان سے نکالنے والا ایک کلمہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو محاسب نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوالات و جوابات کو اللہ کے نبی نے محاسب نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تمہارا اپنا دل تمہارا محاسب ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جتنی عبادتیں ہماری اپنی ہیں، نماز کا معاملہ، نماز میں اللہ رب العالمین سے اور ہمارے اپنے دل سے بڑھ کر کوئی اور محاسب نہیں ہوتا، ہمارا دل محاسب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر جانے والوں سے متعلق بیان فرمائے کہ جو لوگ نماز سے واپس لوٹتے ہیں 10 حصوں میں ان کو اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں، ثواب ان کو 10 الگ الگ حصوں میں ملتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مکمل ثواب ملتا ہے نماز کا، اس لیے کہ وہ زندہ ضمیری سے نماز پڑھتے ہیں، دل کی حاضری سے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو 8واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 5واں حصہ، اس انداز سے 10 الگ الگ حصے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ حالانکہ نماز پڑھنے میں، وقت کے لگانے میں سب لوگ برابر تھے، امام نے جتنی نماز پڑھائی سب لوگوں نے اتنی نماز پڑھی، لیکن جب واپس لوٹ کر جا رہے تھے سب نے ایک ساتھ وقت لگایا، سب نے اتنے رکوع کیے جتنے دوسرے نے کیے تھے، سب نے برابر سجدے کیے، لیکن واپس لوٹتے ہوئے ایک کو مکمل نماز کا ثواب مل رہا ہے اور ایک کو نماز پڑھنے کا ثواب بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندہ ضمیری اور مردہ ضمیری کا سوال ہے۔ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے اس عبادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، خشیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں زندہ ضمیری نہ ہو اس کو خشوع کس کو کہتے ہیں وہی نہیں معلوم۔ تو یہ زندہ ضمیری ہمارے اپنے ہر معاملے میں انتہائی ضروری ہے، اسلام قبول کرنے سے لے کر ہماری اپنی ہر عبادت میں۔ آپ دیکھیں صرف نماز کا معاملہ نہیں بلکہ ضمیر کا معاملہ ہماری اپنی ہر عبادت سے ہے۔ روزہ انسان رکھتا ہے، جب تک آپ اپنی زبان سے ادا نہ کریں تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں، وہ آپ کے اور اپنے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان بھوکا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے کے لیے یا پھر ڈائٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ آپ کا ضمیر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے دیکھنے سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سے عبادت کے تئیں وہ کرتا ہے۔ اپنے دل کو محاسب بنا کر، کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگے، کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگے، وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے مغرب کی نماز کے آنے کا، مغرب کے اذان کے ہونے کا، اور اس کے بعد وہ اختیار کرتا ہے۔ یہ انتظار کیوں، یہ بھوک پیاس کی برداشت کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے، اور وہ تنہائی میں ہو، وہ جنگل میں کیوں نہ ہو، اس کے سامنے 1000 آدمی کیوں نہ ہو، اس کو کتنا ہی کیوں نہ لوگ پریشان کر دیں یا پھر کتنا ہی کیوں نہ اس کو بڑی بڑی باتیں بتلا دی جائیں کہ یہ کرو گے تو تمہارا روزہ توڑنے پر تم کو یہ دیا جائے گا، یہ گفٹ دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جزا کو وہ راضی رکھتا ہے۔ یہ زندہ ضمیری کی علامت ہے۔
اسی طریقے سے عبادات کے معاملے کے ساتھ ساتھ زندہ ضمیری کی اہمیت انسان کے اپنے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ جب انسان معاملات انجام دیتا ہے تو اس میں بھی زندہ ضمیر ہونا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کا اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو نہ وہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ اپنے دین کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ قرآن مجید کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے معاشرے کا، نہ معاشرے کے اخلاقی عروج کا خیال رکھتا ہے، بلکہ جیسے امور وہ چاہتا ہے وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ایک ایسے جگہ پر اسلام لے کر آئے تھے جہاں پر کہ ضمیر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، جہاں پر ہر قسم کا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا کاری عام تھی، شراب بڑے چھوٹے سب بیٹھ کر پیتے تھے، خواتین کیا مرد کیا سارے لوگ وہ چیز انجام دیتے تھے، وہاں پر ڈاکہ زنی کرنے کو ایک ہنر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کس بنیاد پر کیا؟ اللہ کے نبی نے اسی ضمیر کو جگانے کی بنیاد پر کیا۔ آپ نے کئی ایک واقعہ سنے ہوں گے جس میں کوئی صحابی آئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے کسی گناہ سے متعلق یا پھر کسی نیکی سے متعلق، اللہ کے نبی نے فوری اسی طور پر ان کے ضمیر کو جگا دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کاری کی اجازت دے دیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس واقعے کا پس منظر آپ دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بس زنا کی ایک اجازت دیتے۔ نوجوان صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام تو غصہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ایسے سوال کرتے ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے روکا اور فوری طور پر ان کے ضمیر کو اللہ کے نبی نے جگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا یہ معاملہ تمہاری اپنی بہن کے ساتھ، تمہاری اپنی ماں کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یا پھوپھو کے ساتھ تم پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جس عورت کے ساتھ کرو گے وہ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی یا کسی کی خالہ ہوگی۔ یہ ایک کلمہ اللہ کے نبی کا ان کے ضمیر کو ایسے جگا گیا کہ ان کا ضمیر جاگنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر کبھی ہم نے ان کو زنا کاری میں نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کے آس پاس پھرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زندہ ضمیری کی بنیاد پر لوگوں سے ڈیل کیا کرتے تھے، اور یہی معاملہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ ضمیر کا معاملہ انتہائی طور پر، اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، عقیدے کو لے کر اتنی بے ضمیری ہے کہ انسان یہ جاننے کی تک کوشش نہیں کرتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شرک ہے یا بدعت ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی کہیں میں نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، وہ نہیں، بس اپنی زندگی پر وہ گزارتا رہتا ہے، جیسے ماں باپ سے سیکھے اسی کو کنٹینیو رکھتا ہے۔ ایک تو یہ عبادات، عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو عبادت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف جمعہ کی نماز ادا کر لی یا پھر کوئی مخصوص نمازیں ادا کر لی، اس کے علاوہ ان کو نہ مسجد سے کوئی تعلق، نہ مسجد کے کوئی نشاطات سے کوئی تعلق، نہ اللہ کے گھر سے یہ لگاؤ کہ وہ مسجد میں آئیں، کچھ دیر اللہ رب العالمین سے تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کے تئیں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ عبادات کو لے کر یہ بے حسی کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو صرف جمعہ میں یا پھر کسی کو جمعہ بھی آنے کی نصیب نہیں ہوتا، جن کو آنے کا موقع تک ان کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین کو لے کر، اپنے عبادات کو لے کر بے حسی کا معاملہ ہمارے اپنے معاشرے میں عام سی چیز میں بتا رہا ہوں، کوئی میں خیالی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں معاملات کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر، معاشرے کو لے کر، اپنی امت کو لے کر، یہاں پر بھی بے ضمیری کا معاملہ۔ اگر ہم کسی مجبور کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جتنا جلدی ہو سکے ہم اسے چھوٹ جائیں۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ دراصل کس معاملے میں وہ پریشان ہے، اس کی مجبوری کیا ہے، اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اگر وہ سنا بھی دیں تب بھی اس بات سے ہم پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی سے پیچھا چھڑا لیا جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی قرض سے پریشان ہے، کوئی مجبوری سے پریشان ہے، کوئی کسی معاملے کو لے کر پریشان ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بے حسی ہے، یہ زندہ ضمیر کی علامت نہیں ہے، یہ بے ضمیری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں پر کام کیا تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زندہ ضمیر تھے کہ آپ کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو اشک ہوتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نہ صرف صحابہ کرام کے لیے جو آپ کے اطراف میں تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے آنے والی قیامت تک جتنی آپ کی امت ہوگی ان تمام کے لیے اللہ کے نبی نے سوچا۔
ان تمام کی جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرتے ہیں جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ رب العالمین میری اپنی امت کے بہت سو نے کئی لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، کئی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں جن کو کہ بڑے رئیس جو ہوتے ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ رب العالمین ان میں سے جو میری اتباع کر لے وہ میری اپنی قوم میں سے پائیں گے، اور جو میری اتباع نہ کرے اللہ رب العالمین تو ان سے صحیح بدلہ لینے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رہی، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد کی جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ رب العالمین اگر میری اپنی امت میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے، اللہ رب العالمین تو ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ چاہے کر لے۔ جو لوگ ایمان لائیں وہ میری اپنی امت میں سے قرار پائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین تو عذاب دے سکتا ہے، وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ رب العالمین اگر تو ان کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین تو ان کو معاف کر سکتا ہے، تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی نے یاد کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ سوچیں آپ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ رب العالمین میری اپنی امت میں سے اکثریت ایسی ہے جو گمراہ ہو چکی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دینا چاہے دے لے۔ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزار و قطار رونے لگے، اور آپ کی زبان پر صرف یہ کلمات جاری تھے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اتنا اللہ کے نبی اس میں منہمک ہو گئے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بلا کر کہا کہ جا کر معلوم کرو نبی کس بات پر رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے بخوبی طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو لے کر رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اللہ رب العالمین سے میری اپنی امت سے متعلق سوال کرو، میری اپنی امت کے ساتھ اللہ رب العالمین مغفرت کا معاملہ کرے، ہلکا ہاتھ رکھے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی تک یہ پیغام پہنچایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ، اے اللہ کے نبی آپ علیہ السلام کا رونا اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، یقیناً ہم آپ کی امت کے لیے راضی ہو چکے ہیں۔ وَلَا نَسُؤُكَ، اور قیامت کے دن آپ کو بھلایا نہیں جائے گا، آپ کی امت کو بھلایا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کی امت کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی صرف کلمے کا بھی اقرار کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین آرام سے مغفرت کا معاملہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اتنا فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک اور مرتبہ آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو کھویا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کھویا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جب ایک قوم آئی اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 15 دن انہوں نے قیام کیا۔ جب واپس لوٹ کر جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے صحابہ کرام ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہماری اپنی قوم کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 60 سے 70 صحابہ کرام جو حافظ تھے، قرآن مجید کا علم جاننے والے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھیجا۔ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر ان صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور سب کو ایک گڑھے میں ڈال کر رکھ دیا گیا۔ ان میں سے 2-3 صحابہ کرام تھے جو وہاں سے بچ کر نکل گئے تھے۔ وہ صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمگین ہوئے، اور اللہ کے نبی نے تقریباً 1 مہینے تک
ان کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی فجر کی نماز میں, اور 5 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تھے. اور اس دن کا واقعہ ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ غمگین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن پایا تھا. حالانکہ آپ نے اپنی بیوی کھوئی تھی, آپ نے اپنے بیٹے کھوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایک صحابی کا انتقال اس قدر گراں گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے کھونے سے زیادہ غمگین اس دن موجود نظر آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی زندہ ضمیری تھی, اور یہی چیز دین اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ اپنے ضمیر کو انسان زندہ رکھے. اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا, اپنے معاشرے کو لے کر, اپنی امت کو لے کر, اپنی کوئی پریشان حال نظر آتا ہے تو اس کی پریشانی کو محسوس کرنا, یہ زندہ ضمیری ہے. اگر کوئی یتیم ہم کو نظر آتا ہے تو اس یتیم کی تکلیف کو سمجھنا اور اس کی یتیم کی کفالت کرنا, یہ دراصل زندہ ضمیری کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی بیوہ ہم کو نظر آتی ہے تو اس بیوہ کی بیوگی کو دور کرنے کے لیے تگودو کرنا, محنت کرنا, اس کے لیے آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرنا, یہ دراصل زندہ ضمیری کی علامت ہوتی ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں کیا کوئی یتیم موجود نہیں؟ کیا کوئی بیوہ موجود نہیں؟ کیا کوئی مجبور اور پریشان حال موجود نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی آج کا ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور میں سیلفش زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم صرف اپنا چاہتے ہیں, اور یہ خصوصاً یہ اب دور میں کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے. آپ اسپیشلی دیکھیں کہ پہلے جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھیں, گھر میں 5-6 بچے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سب لوگ بچے ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. لیکن اب فوری شادی ہو جانے کے بعد الگ ہونے کا معاملہ یہ دین اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑ رہا ہے جیسے غیر مسلموں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بس اس کو یہی پڑی ہوتی ہے کہ نہ میرا اپنا بھائی کہاں جا رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے والدین اولڈ ایج ہوم میں رہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں میری فیملی خوش رہیں, ہم کماتے رہیں, ہم خوش رہیں, بس یہی میری زندگی ہے. اور یہ جو خیال ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ آپ ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ بے ضمیری کی علامت ہے. یہ مردہ ضمیر کی اور مردہ دل کی پہچان ہے. زندہ ضمیری تو یہ کہلاتی ہے کہ نہ صرف اپنے مسلمان نہ صرف اپنے خونی بھائیوں کا, بلکہ ایک مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو, ہر اس بندے کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے. یہ زندہ ضمیر ہے. حتیٰ کہ دین اسلام میں یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی پریشانی میں نظر آئے, اگر کوئی جانور بھی تکلیف میں نظر آئے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو بھی دور کرنا, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے. اللہ کے نبی اس قدر کوشش کیا کرتے تھے زندہ ضمیری پیدا کرنے کے لیے, اور یہی معاملہ ہمارے اپنے معاشرے میں کثرت سے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بے ضمیری بڑھتی جا رہی ہے, صرف سیلفش زندگی گزارنے کے عادی, صرف میرا اپنا بہتر ہو جائے بس یہی ان کو لگی ہوئی ہے. لیکن یہ نہ اپنے مسلم معاشرے کے لیے بہتر ہے, نہ ہمارے اپنے مستقبل کے لیے بہتر ہے, نہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بلکہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگ, ہمارے اپنے سٹی میں رہنے والے لوگ, اور خصوصاً ہندوستان بھر میں اور دنیا بھر میں جو مسلمان رہتے ہیں, ان سب کو لے کر اپنے دل میں ایک محبت رکھیں. اور یہ تعلیم ہر انسان کو دی گئی, ہر مسلمان کو دی گئی. جس مسلمان کو ہم پہچانتے تک نہیں, جس کی زبان کی بولی ہم کو نہیں آتی, جو ہمارے رنگ کا نہیں ہے, جو ہمارے دیش کا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس کے 6 حقوق ہیں جو ہم پر ضروری ہیں ادا کرنے. اللہ کے نبی نے کہا حق المسلم علی المسلم 6 حقوق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. سلام کرے تو جواب دے, مشورہ پوچھے تو صحیح مشورہ دیں. آج آپ دیکھیں انجان بندے کو صحیح مشورہ دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور جاننے بوجھنے والے لوگ جو جانتے ہیں اگر کوئی نوجوان کسی سے بڑی عمر کے خاندان کی کسی بندے سے مشورہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا جاتا ہے, یا پھر اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, دوسرے کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ, صحیح مشورہ دینا, چھینک مارے تو اس کا جواب دینا, اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا, یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. ہمارے اپنے خاندان میں, ہمارے اپنے پڑوسیوں میں کتنے لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا یہ زندہ ضمیری ہمارے اندر جاگی ہوئی ہے کہ ہم ان کی عیادت کریں؟ انتقال پر ان کی انتقال میں شرکت کرنا اور ان سے اپنا دکھ بانٹنا, یہ بھی زندہ ضمیری کی علامت ہے, اور یہ ایک عام مسلمان کا حق ہے. تو اپنے دلوں میں ضمیر پیدا کرنا اور زندہ ضمیری کو جگائے رکھنا انتہائی ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے
کہ زندہ ضمیر گناہوں کو لے کر بھی ہے. گناہ بھی انسان کو بتلاتے ہیں کہ انسان کا ضمیر کتنا زندہ ہے. اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گناہ کرنے والے ہیں، یہ جو زنا کاری میں مبتلا، یہ جو لڑکیوں سے بات کرنے میں مبتلا، یہ جو سگریٹیں پینے میں یا پھر مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا وہ لوگ، کہ یہ نہیں جانتے کہ گناہ کرنا ناجائز ہے؟ کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کرنا حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بات رہ رہ کر ستا رہی ہوتی ہے. جب کبھی یہ رات میں سوتے ہیں تو ان کا دل بھی مچلتا ہوگا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. رات کو سوتے ہوئے کبھی بے چینی سے 2-3 گھنٹے کی نیند ان کو بھی ستا رہی ہوگی. صبح کو اٹھتے ہوئے ایک طرح کی مایوسی اور ایک طرح کی سستی ان کے دل میں محسوس ہو رہی ہوگی، جو کہ گناہوں کی غلاظت کی سستی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ گناہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مردہ کر رکھا ہے. ان کے اپنے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندہ ضمیری ختم ہو چکی ہے. زندہ ضمیر انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرواتا ہے. زندہ ضمیر ایک انسان کے دل میں ایک دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرواتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے زندہ ضمیری کے تعلق سے، اگر سمجھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اور دین کے جو خلافت ہے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ ذمہ داری کو فرشتوں پر بھی، ہم نے اس ذمہ داری کو پہاڑوں پر دیا تھا، ہم نے اس ذمہ داری کو دنیا کے زمین پر دیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان اتنا بے ضمیر ہے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں. پہاڑ جب پھٹ پڑتا ہے تو آپ سوچیں کہ ان مضبوط چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں، جو اللہ کی کلمات، اللہ کے قرآن مجید کی آیات، اللہ رب العالمین کے احکامات، جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات سن کر بھی ہمارے اپنے دلوں میں کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے زندہ ضمیری کو سب سے اہم قرار دیا ہے. جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تب وہ کسی بات کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو بڑے عیسائی تھے، جنہوں نے 4 الگ الگ پوپوں کے پاس تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی. جب اللہ کے نبی کا معلوم ہوا تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو پہلی مجلس میں وہ کہتے ہیں، سب سے پہلا کلمہ اللہ کے نبی کے زبان سے میں نے یہ سنا کہ اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے دل سے حیا مر چکی ہے، شرم مر چکی ہے، وہ ضمیر مر چکا ہے، تو جو چاہے تم کرو. زندہ ضمیری انسان کو روکتی ہے، باؤنڈریز بتاتی ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ ساری تبدیلی بتانے والا یہ زندہ ضمیر ہوتا ہے. اور وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلمہ اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے سنا کہ اگر تم حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، تو جو چاہے کرو، جیسی چاہے زندگی گزارو. تو لہٰذا بتانا مقصود یہی ہے کہ زندہ ضمیر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. زندہ ضمیر سے انسان صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے. زندہ ضمیر سے انسان عبادات کے حق ادا کرنے تک پہنچ سکتا ہے. زندہ ضمیر سے انسان اپنے دل میں کامل اخلاص پیدا کر سکتا ہے. زندہ ضمیر انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. زندہ ضمیر انسان کو حقوق ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو زندہ ضمیر پیدا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں میں زندہ ضمیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین بڑھتی ہوئی سیلفشنس کو اللہ رب العالمین ختم فرما. اللہ رب العالمین امت کو ایک دوسرے کا درد اور ہمدرد بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.